تو وہ جو قومیں ہیں وہ بڑے کرائسس میں چلی گئی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی فیملیز کو اہمیت نہیں دی. فیملی ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی جو بھی فیملی ہے آپ یہ بات یقین رکھیں, اس بات کو مان لیں کہ پوری دنیا میں ان سے زیادہ عزت کے لائق یا جو بھی چیزیں آپ ان کو دے سکتے ہیں, آپ ان کو پیار محبت دے سکتے ہیں, عزت دے سکتے ہیں, جو بھی اچھی چیزیں آپ اپنی ذات سے ان کو کسی کو دے سکتے ہیں, اس کے سب سے زیادہ حقدار فیملی ہے. باقی جو کچھ ہے یہ دھوکہ ہے. جتنا خلوص پیار محبت اور تمام چیز آپ کو فیملی دے سکتی ہے کوئی اور نہیں دے سکتا. اور حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انسان جو نوالا اپنے بیوی بچوں کو پرووائڈ کرتا ہے وہ سب سے اللہ کی نظر میں افضل نوالا ہے. آپ غریب کو بھی دے سکتے ہیں, آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں خدا کے راستے میں, اور بیماروں کے لیے ہاسپٹلس کے اندر سب جگہ کر سکتے ہیں, لیکن جو سب سے افضل نوالا ہے وہ ہے جو آپ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیملی انسٹیٹیوشن کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. سب سے اچھا سلوک جو جس کی آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, باقی آپ دوسرا کر رہے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ ایڈیشنلی کر رہے ہیں, لیکن جس کے آپ ذمہ دار ہیں وہ ہے فیملی. تو اس کے ساتھ آپ اچھے سے اچھا سلوک کریں, اچھا کھائیں پیئیں کھلائیں, ہنسیں ہنسائیں, خوش رہیں, گھومنے جائیں, اچھے سے اچھا سلوک فیملی کے ساتھ کریں, اور یہی سب سے آپ کی اصل ہے. وداؤٹ اے ویڈ لاک اور کپل کین ناٹ بی کالڈ اے فیملی. تو بس وہ جو کوہیبیٹیشن والے ہوتے ہیں وہ کپل ہی کہلاتے ہیں, فیملی نہیں کہلاتے. A family is the basic part of social institutions and is considered as the backbone of the whole structure of society. تو کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے خاندان. Therefore, if this backbone is unorganized, then there must be confusion and disorder in society. اب جب فیملی انسٹیٹیوشن ہی آپ تباہ کر دیں گے تو پھر معاشرے کے اندر ہی بگاڑ آئے گا. In Western societies where it is common that a boyfriend and a girlfriend start living together as husband and wife and form conjugal relationship without marriage, also called as cohabitation, this results in a chaotic society. H. E. Barnes, in his book Social Institutions, shows that the Americans are facing certain hazards in their social institutions. Their family institution is in severe condition and they must be alarmed. تو ان کا ہی سوشولوجسٹ ان کو سمجھا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے فیملی انسٹیٹیوشن کو تباہ کر لیا ہے اور اس کے برے اثرات ہوں گے اور ہو رہے ہیں. اوور آل 32% آف دا US children are born to unmarried women. یہ 1999 کی اسٹیٹسٹکس ہے, کیونکہ یہ میرے نوٹس ہیں جو میں نے اپنے زمانے میں بنائے تھے. تو یہ میں نے اس ٹائم لیا تو 1999 اس میں بہت زیادہ دور نہیں تھا. تو 32% جو بچے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر, دے آر illegitimate births, ان کو نہیں پتا کہ ان کے باپ کون ہے. تو اس پیٹرن پر ہے وہ سوسائٹی, اور یہ وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو ریکارڈ میں آ گئی ہیں. خیر وہاں پہ زیادہ تر چیزیں ریکارڈ میں آ جاتی ہیں, لیکن پھر بھی دیر از آلویز اے مارجن کہ کچھ ڈیٹا ایسا ہوتا ہے جو ریکارڈ میں نہیں آتا. تو وہاں پہ بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا, بڑی بڑی سیلیبریٹیز بن چکے ہیں لوگ, لیکن جب آپ کو ایسا ماحول ملتا ہے کہ آپ کے سر پہ ماں یا باپ کا سایہ نہیں ہوتا یا ماں باپ دونوں کا سایہ نہیں ہوتا, تو پھر آپ ایک محروم انوائرمنٹ میں پلتے ہیں. آپ کو ماں باپ کا پیار نہیں ملتا, وہ تحفظ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے. تو ایک ٹراما سے آپ گزرتے گزرتے آپ جب بڑے ہو جاتے ہیں, بھلے سے آپ کامیاب ہو جائیں مالی طور پہ, آپ ایک فائنینشیلی سکسیسفل بزنس مین بن جائیں, آپ سیلیبریٹی بن جائیں, عزت دولت شہرت سب آپ کے پاس ہو, لیکن جو چائلڈ ہوڈ کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ پرسنالٹی کے اندر ڈس آرڈرس کریٹ کر دیتے ہیں, سائیکولوجیکل مینٹل ڈس آرڈرس, اور اس سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ ہے. میڈیکل ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ تو آپ کو پھر جلدی مل جائے گا, اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کے لیے آپ کو ایک ایک دو دو مہینے انتظار کرنا پڑے گا, وہاں رش زیادہ ہے. اس لیے کہ بچپن میں جو اسٹرانگ فاؤنڈیشن ملنا تھی ماں باپ کے پیار میں وہ تو ملی نہیں ہے, وہاں برے برے حادثات ہوئے ہوں گے, بچے کو پیار محبت اور تحفظ نہیں ملا ہوگا.
تو آج وہ بڑا کامیاب بھی ہے، لیکن ماں باپ کے پیار سے محروم ہو کے پلنا کوئی قدرت کا اسٹائل نہیں ہے، نیچر کے اگینسٹ ہے یہ۔ نیچر یہ کہتی ہے کہ بچہ ماں کی آغوش میں پلے گا، باپ کے پیار کے ساتھ پلے گا، ایسے نہیں پلے گا ڈے کیئر کے اندر، یا پھر نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، بچہ پل رہا ہے خود ہی، تو بچے کے اندر سرٹن ڈیفیشنسیز پیدا ہو جاتی ہیں، یہ زیادہ تر مینٹل ٹراماز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس ہو جاتے ہیں ان کو۔ آپ دیکھیں سب سے زیادہ وہاں ذہنی مریض بیٹھے ہوئے۔ اس کے بعد ہم آگے آ گئے ٹائپس آف فیملی پہ۔ دیر آر ٹو ٹائپس آف فیملی۔ نمبر ون، نیوکلیر فیملی، a family consisting of husband, wife and children۔ تو نیوکلیر فیملی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیوکلیر فیملی کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایک میاں بیوی اور بچے ہوتے ہیں بس، اس کو آپ نیوکلیر فیملی کہتے ہیں۔ دوسری ہے ایکسٹینڈڈ فیملی، اینڈ ڈونٹ یوز دا ورڈ آف جوائنٹ فیملی، لیکن یہاں میں نے لکھ دیا ہے کیونکہ یہ لینگویج میں یوز ہوتا ہے جوائنٹ فیملی جوائنٹ فیملی، لیکن سوشیولوجی میں جو ٹرم ہے جوائنٹ فیملی کے لیے وہ ہے ایکسٹینڈڈ فیملی۔ تو آپ بھی ایکسٹینڈڈ فیملی لکھیے گا، ایکسٹینڈڈ فیملی یوز کریے گا اگر آپ کو یوز کرنا ہو۔ جوائنٹ فیملی ایک کامن انگلش کا ورڈ ہے، دس از ناٹ اے سوشیولوجیکل ٹرم بٹ دی ایکسٹینڈڈ فیملی از اے سوشیولوجیکل ٹرم۔ کیا ہوتی ہے ایکسٹینڈڈ فیملی؟ A nuclear family plus other relatives such as grandparents, uncles and aunts who live together۔ تو نیوکلیر فیملی پلس دوسرے رشتے دار، وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایکسٹینڈڈ فیملی۔ تو نیوکلیر فیملی کیا ہے؟ میاں بیوی اور بچے، بس نیوکلیر فیملی ہے۔ ایکسٹینڈڈ فیملی کے اندر میاں بیوی اور بچے کے علاوہ دوسرے رشتے دار بھی اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور جس کو ہمارے معاشرے کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں۔ تو اس میں دادا بھی وہیں پہ ہوں گے، دادی بھی وہیں پہ ہوں گی، تایا بھی وہیں ہوں گے، تائی بھی وہیں ہوں گی، اور چچا چچی اور دیگر رشتے دار بھی اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو آپ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں، لیکن سوشیولوجی میں اس کو ایکسٹینڈڈ فیملی کہتے ہیں۔ جی ہاں، لائک انڈین فیملیز، اور جس طرح ہمارے یہاں بھی یہ موجود ہے جوائنٹ فیملی سسٹم۔ اب اس کے بڑے مسائل ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بہت سے فائدے بھی ہیں اور بہت سے نقصانات بھی ہیں، لیکن جہاں تک ہمیں پتہ چلتا ہے سعودی عربیہ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی پہلے آپ اپنا سیپریٹ سیٹ اپ بنائیں، اس کے بعد شادی کریں۔ تو وہ ایک امیر ملک ہے، وہاں پہ وہ کر لیتے ہوں گے بھائی، لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ہر انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ پہلے اپنا گھر بنائے گا اور اس کے بعد شادی کرے گا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر سوسائٹی کا ایک نیچرل جو اینگل ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم، جس کو ہم بیسیکلی سوشیولوجی میں ایکسٹینڈڈ فیملی کہتے ہیں، وہ خود بخود کریٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو بہت مشکل ہے کہ ہر بندے کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ 1 کروڑ روپے خرچ کر کے گھر بنا لے۔ شادی انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو جائے کہ وہ ایک فیملی کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو۔ تو وہ ایک فیملی کا خرچہ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک پورا گھر بنا لے گا وہ 1 کروڑ روپے سے کم تو گھر بنے گا نہیں۔ آج کے دور میں ایک مناسب گھر بنانے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ 70-75 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تو کہیں نہیں گیا۔ پلاٹ ہی آپ لیں گے تو اچھے علاقے میں پلاٹ ہی آپ کو 1 کروڑ سے ملے گا اوپر۔ تو ایک نوجوان جس کو ابھی جاب کرتے ہوئے 2-3 سال ہوئے ہیں، اس نے اسٹارٹ کیا تھا 25,000 روپے سے، آج فرض کریں اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے، اور وہ ظاہر گھر پہ بھی خرچہ کرتا ہوگا، خود اما ابا جنہوں نے پال کے جوان کیا اس کو، ان کو بھی کچھ پیسے دیتا ہی ہوگا نا گھر کے اندر، کچھ پیسے وہ خود خرچ کرتا ہوگا، آنے جانے میں، پیٹرول میں، اپنی چیزوں میں خرچ ہو جاتے ہوں گے، کتنی بچت کر لے گا وہ؟ کیا 3-4 سال بعد اس کے بعد 1 کروڑ روپے جمع ہو جائیں گے؟ اور جب تک اس کے بعد 1 کروڑ جمع ہوں گے 4 سال بعد وہی چیز 1.5 کروڑ روپے کی ہو چکی ہوگی۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے سوسائٹی کے اندر کہ آپ شروع سے ہی اپنی نیوکلیر فیملی شروع کر لیں، الا یہ کہ آپ کے والد صاحب بہت امیر ہوں اور وہ آپ کو پیچھے سے سپورٹ کریں۔ یہ واحد پاسبلٹی ہے کہ جس کے اندر آپ شروع سے نیوکلیر فیملی شروع کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کرائے پہ جائیں۔
کرائے پہ آپ جائیں گے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے, تو جو آپ کی سیونگ ہونی تھی وہ آپ کرائے میں دیں گے اور آپ پھر وہیں کھڑے رہیں گے. تھوڑی تنخواہ بڑھے گی, اسی کے ساتھ مالک کے مکان کرایہ بھی بڑھا دے گا, آپ پھر کیا رہیں گے, ہینڈ ٹو ماؤتھ رہیں گے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بزنس جو ہے نا, کاروبار, اس کی طرف آنا چاہیے, لیکن اس کے اپنے رسکس ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ رسک کے 9 حصے جو ہے نا, 8 حصے تجارت میں اور 1 حصہ ملازمت میں. رسک کے 8 حصے تجارت میں ہے اور 1 حصہ رسک کا ملازمت میں ہے. تو جن کے کاروبار کامیاب ہو گئے, ان سے تو جاب والا بندہ کبھی کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کا. وہ بالکل ہی الگ نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن کامیاب کاروبار والے کی بات کر رہے ہیں ہم, اور جن کا کامیاب کاروبار نہیں ہوتا, نقصان ہو جاتا ہے, وہ پھر اور پیچھے چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ جمع پونجی ساری کاروبار پہ انویسٹ کر دیتے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں بھی نہیں رہتے جہاں پہ وہ شروع میں تھے. سو لائف از ٹف اینڈ یو نیڈ ٹو ڈیولپ کمپیٹنسیز ٹو فائٹ ایٹ آن یور ٹائم. جب آپ کا وقت آئے گا, آپ ڈگری کر کے نکلیں گے, آپ سوسائٹی میں قدم رکھیں گے, تو پھر یہ آپ کا ٹائم ہے. آپ کو اپنے اندر کمپیٹنسیز پیدا کرنی ہے. یو ہیو ٹو بی اسکلفل, اسمارٹ, یو شوڈ ہیو اے اسپارک. کیونکہ آپ جب جاب کے لیے جائیں گے, اگر آپ جاب کا کیریئر شروع کرتے ہیں, بزنس کے لیے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو وہ اور بات ہے, تو جاب میں جانے کے لیے آپ کو اپنے اندر اسپارک شو کرنا پڑے گا. وہ جو پینل بیٹھا ہوگا وہاں پہ انٹرویو لینے کے لیے آپ کا, وہ بیوقوف تھوڑی ہوگا. انہوں نے اپنے حصے کی پہلے پڑھائی کی ہوگی, پھر انڈسٹری میں ایک ٹائم لگایا ہوگا, اونچ نیچ وہ دیکھ چکے ہوں گے, پھر وہ جا کے انٹرویو کی ٹیبل پہ بیٹھے گا نا. وہ ایسا بیوقوف تھوڑی ہوگا کہ آپ آگے اس کو بیوقوف بنا دیں گے. وہ تو ڈیٹیکٹ کر لے گا آپ کو, آپ کیا ہیں. تو آپ کو جینون بندہ بننا پڑے گا. صرف رٹا لگانے سے یا نقل کر کے کوئی بندہ پاس ہو چکا ہے اگر, وہ فائدہ نہیں ہے. اچھا, ٹائپس آف میرج کے اندر میں بتا رہا تھا آپ کو کہ